نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، گزشتہ منگل کو جن دو آیتوں کی تفسیر کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ایک گڑھا ہوا کلام ہے نعوذ باللہ، یا آپ نے اپنی طرف سے کچھ بنا کر پیش کیا ہے، تو ان کے لیے ایک کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ نے ایک چیلنج رکھ دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام ایک آدمی کا کہا ہوا ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھا دو، ایک چھوٹی سی آیت لا کر دکھا دو۔ اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ جب تم اتنے فصیح و بلیغ عربی جاننے والے، اچھے سے اچھے عربی زبان پر تم کو ماہر و قدرت ہے، اس کے باوجود تم نہیں اس کو پیش کر سکتے ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، ایک ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود اتنا فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہے تو یہ اللہ کی طرف سے حضور کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا کہ تم اس کو نہیں کر سکتے ہو، اور تم اپنے لیے ایندھن کو مت جمع کرو کہ جس کا ایندھن آگ اور انسان اور پتھر ہوں گے کہ اسی کے ذریعے اس آگ کو بھڑکایا جائے۔ اس سے باز آتا ہے یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اوپر دو اور لوگوں کو بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے وہیں پر بتا دیا کہ ان کے لیے عذاب کی جہنم تیار کی گئی ہے اور اس آگ میں ان کو ڈھکیلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ایک خوشخبری اس آیت کے اندر یہاں سے بیان فرمانا شروع کی۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے مومنین کے لیے خوشخبریوں کے ایک تحفے کو بیان کیا ہے کہ کون کون سی ان کو بشارتیں اللہ اس قیامت میں عطا فرمائیں گے، اور کس کس طرح ان کو اس دنیا میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کیا تحفے اس آخرت میں اللہ نوازے گا۔ اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ صرف ایمان لانے سے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے سے یہ بشارتیں تم کو نصیب نہیں ہوگی، بلکہ آگے اللہ نے شرط فرمائی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری، کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے، نیک عمل پر اپنے آپ کو قائم رکھے، جمع کر رکھے، ان نیک اعمال کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کو چھوڑ کر گناہوں کے راستے پر چلنے لگا ہے، صرف ایمان لے آیا اور گناہوں کے راستے پر چلتا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ ڈائریکٹ اس کو یہ بشارتیں نہیں نصیب ہوگی، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جب ان اعمال کی وجہ سے جب وہ جہنم کی آگ کے ذریعے پاک و صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو یہ بشارتیں نصیب ہوگی۔ تو دو چیزیں اللہ نے بتائی، ایک تو ایمان، دوسرا عمل صالح۔ جب یہ دو چیزیں مل کر ہوگی تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارتیں آیتوں میں دی وہ انسان کو نصیب ہوگی۔
اگر کوئی اچھے عمل کر رہا ہے، لوگوں میں خوب خیرات کر رہا ہے، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں جانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اقرار نہیں کرتا ہے، اور وہ بے ایمان ہے لیکن عمل صالح کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ان بشارتوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان عمل صالح بھی کرے، نیک اعمال کو بھی اپنی زندگی میں اتارے۔ کیا اللہ نے بشارتیں رکھی ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کے ذریعے سے آتی رہے گی، اور وہ نہریں ایسی ہوں گی، ایسا پاک صاف اور ستھرا پانی ہوگا، احادیث میں آتا ہے کہ انسان اگر اس میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اتنا صاف اور پاک ستھرا پانی ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب جب ان کو کوئی کھانے کی چیز کا وہ تقاضا کریں گے تو ان کے پاس پھل کے طور پر آ جائے گا، اور وہ پھل کیسا ہوگا؟ وہ پھل ایسا ہوگا کہ ان کو ایسا لگے گا کہ یہ پھل پہلے سے ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں وہ پھلوں کی شکل ایسی ہوگی کہ وہ پہلے سے ان کے کھایا ہوا لگے گا، مگر وہ کھایا ہوا نہیں ہوگا، ان کو لطف اور مزہ اس کا الگ الگ آئے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو پھل ہیں انہی پھلوں کی شکل اس جنت میں بھی ہوگی، لیکن جو مزہ اور جو لذت اس دنیا کے پھل میں ہے اس سے کہیں دگنی اور کہیں اس سے زیادہ مزہ اور لذت اس جنت کے پھل میں موجود ہوگی۔ جب انسان اس کو کھائے گا، اس کو چکھے گا تو اس کو ڈبل مزہ ملے گا، کیونکہ مانوس چیزیں تو انسان کھانے میں جھجکتا ہے، نامانوس چیزیں، اجنبی چیزیں پہلی بار آئی تو انسان پہلے گھبراتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم ایسے پھلوں کو لائیں گے جو ان کے مشابہ ہو، جس کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تاکہ ان کو مزہ آئے اس کے کھانے میں، ان کو لذت ہو، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا مزہ اور دگنا نکلے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں صاف اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گے ان کے لیے، ایسی حوروں کا اللہ انتظام کریں گے کہ ان حوروں کو دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی خوبصورتی اللہ نے ان کے لیے بنا رکھی ہے کہ اس خوبصورتی کے آگے اور کوئی چیز نہیں، ایسی ایسی خوبصورت حوریں اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ حوریں ان کے لیے تیار کی جائے گی، اور پاک اور پاکیزہ اور صاف شفاف ہوگی۔ صاف شفاف سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر عورتوں کو جو حیض آتا ہے اس سے وہ پاک ہوگی، پیشاب پیخانے سے پاک ہوگی، اور تمام ان چیزوں سے پاک ہوگی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ ان کے پسینے سے بدبو نہیں آئے گی، ان کے پسینے میں خوشبو اللہ رکھ دے گا، اور تمام ان چیزوں سے جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے وہ حوریں ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہوں گی، اور ایک دم پاکیزہ اور صاف پاکیزہ حوریں اتاری جائے گی اللہ۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ایسی جگہ ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر ان کو اس سے نکالا نہیں جائے گا، ان کو ختم نہیں ہوگی، جس میں وہ گھس گئے وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی پوری، اب وہ اسی میں رہیں گے، اس کے علاوہ ان کے لیے اب کوئی اور زندگی نہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہاں پر ان خوشخبریوں کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشیر مانے آتا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجیے، خوشخبری دینے کو کہتے ہیں بشیر، تو اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجیے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کس کو دیجیے؟ الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے اعمال کیے، آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، أَنَّ کہ لَهُمْ ان کے لیے، جنات ایسے باغات ہیں، تجری جاری ہوتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی، رزقوا ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے، یعنی جنت میں سے جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا کسی پھل کی غذا کا، کوئی پھل جب ان کو غذا کے طور پر اس جنت میں دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا، تو وہ جنتی لوگ کہیں گے، قالوا وہ جنتی لوگ کہیں گے، هذا الذي رزقنا،
کہ یہ آزا مانے یہ الذی وہی پھل ہے جو ہم کھا چکے ہیں، رزقنا ہم کو اس سے پہلے دیا جا چکا ہے، رزقنا من قبل اس سے پہلے ہم کو دیا جا چکا ہے، وہ اتو بھی متشابہا، اتو اور لایا گیا اسی کے متشابہ یعنی اسی کے مثل ہمارے پاس لایا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں یعنی جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ جو پاک اور صاف ہوگی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جنت میں دوسری چیز کیا ہے؟ جنت میں دوسری چیز یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا انسان دیکھے گا اور سوچے گا کہ کاش اس کا میں شکار کر کے کھا لیتا، اس کے دل میں آیا ہے وہ بھون کر تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کو کھا لے گا، اور انسان کو وہاں پر پیخانہ پیشاب کی ضرورت نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ڈکار دیں گے کہ وہ ڈکار کھاتے ہی انسان کا پورا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جو ہضم کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں پیخانہ پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے تمام کے تمام پیخانہ اور پیشاب وہ سب ہو جائے گا ڈکار کے اندر، اور اس ڈکار کے ذریعے انسان کا ہاضمہ ہو جائے گا اور پھر اس کو بھوک لگنے لگے گی، اور وہاں پر شراب کی نہریں جاری ہوں گی جس میں الگ الگ قسم کی شرابیں ہوں گی، اور انسان سے کہا جائے گا کہ تم ان شرابوں کو پیو، مومن کے لیے وہاں پر شراب بھی حلال ہو جائے گی، تمام چیزوں کو اللہ حلال کر کے رکھ دے گا اور وہ اس سے لطف اٹھائے گا، مزہ اٹھائے گا، اور انسان کو کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں انسان تمام مومنین پہنچ جائیں گے تو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور دیدار کرانے کے بعد ان مومنین سے سوال ہوگا کہ اب کسی اور چیز کی تم کو ضرورت ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی اور چیز عطا کروں؟ تو مومنین کہے گا کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے بعد موت کو بھی اللہ موت دے گا، موت کو بھی اللہ موت دے دیں گے، اور اس کے بعد موت کا جو ایک سلسلہ اس دنیا میں چلا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بار اس آیت کا ترجمہ دیکھیں اور پھر ختم کریں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھا اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے لیے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا جب کبھی ان کو اس سے رزق دیا جائے گا پھل کی غذا، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یا اس کے مثل جو اس سے پہلے لایا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاک اور صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔